کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. خداوند یسوع کے پاک مقدس جلالی اور قدرت والے نام میں آپ تمام ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام پہنچے. آپ دیکھ رہے ہیں پرنس آف پیس اور پی ایم آئی ٹیلی ویژن کا یہ پروگرام. پاکستان اور دنیا بھر میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. لوگ اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں, اپنی آرا دیتے ہیں. تو خداوند کی شکر گزاری ہو کہ خداوند نے پی ایم آئی ٹیلی ویژن کو برکت دی ہے کہ مختلف پروگرامز کے وسیلہ سے خوشخبری کا کام, کلام مقدس جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے. آج بھی ایک نئے پروگرام اور ایک نئے موضوع کے ساتھ ہمارے جو معزز مہمان ہیں وہ تشریف فرمائے ہمارے اسٹوڈیو میں, اور میں بڑی خوشی کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب پاسٹر انور امیر صاحب, اور نہ کہ وہ خود موجود ہیں, ہماری بہن سسٹر مبشرہ روبی انور بھی موجود ہے. بھائی صاحب ویلکم آپ کو, اور میں شکر گزار ہوں آپ دونوں کا کہ آپ دونوں تشریف لائے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ آج ہمارے ناظرین آپ کے وسیلہ سے برکت پائیں گے, اور جو کچھ بھی آج ڈسکشن ہوگی لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہوگی. عزیزو, اسی طرح پادری صاحب کی ٹیم کا حصہ ہے مبشر ندیم بشیر صاحب, آپ کا تعلق بھی شیخ پورہ سے ہے. ویلکم بردر. تھینک یو سر. تو میں شکر گزار ہوں ان تینوں معزز مہمانوں کا. آج جو موضوع ہے, جو ٹاپک ہے, وہ تموتھیوس کے خط میں سے لیا گیا ہے. دوسرا تموتھیوس دوسرے باب کی 3 آیت مقدسہ سے لے کر 5ویں آیت تک میں چاہتا ہوں کہ پاسٹر صاحب پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرما دے. جی پادری صاحب. جی, کلام مقدس میں سے میں آپ سب کے لیے پڑھ رہا ہوں. مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط ہے جو اس نے اپنے روحانی فرزند تموتھیوس کے نام لکھا. دوسرے باب کی 3 آیت سے میں پڑھتا ہوں. خدا کے مقدس پاک کلام میں لکھا ہے, مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا. کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے. دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو صحرا نہیں پاتا. خدا کے مقدس پاک لا تبدیل اعلیٰ و اتم کلام کے وسیلے اب سب ڈھیروں برکت پائیں. سب کہیں آمین. آمین آمین. بہت شکریہ. ہم دعا کریں گے, اور میری درخواست ہے مبشر ندیم بشیر صاحب سے کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی فرمائے, اور پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جی بردر. آئیں ہم سب دعا کریں. خداوند لشکروں کے خدا, آپ مہربان ہیں, بابرکت ہیں, اور جب بھی ہم آپ کے قدموں میں آتے ہیں آپ ہمیں بابرکت بنا دیتے ہیں. یس لارڈ. پھر خداوند اس آیت مقدسہ کے لیے, اور پھر خداوند خدا اس ساری گفتگو کے لیے خداوند خدا ہم آپ کا مبارک ہاتھ چاہتے ہیں. یس. جتنی بھی باتیں آپ کے پاک کلام سے شیئر کی جائیں وہ ہم سب کے لیے اور دیکھنے والے تمام ناظرین کے لیے باعث برکت ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین. آمین. جی بہت شکریہ مبشر ندیم صاحب, آپ نے دعا میں رہنمائی فرمائی. عزیزو, اچھا سپاہی ٹاپک ہے, اور جس طرح پادری صاحب نے ہمارے لیے چند ایک آیات کا جو ہے وہ ہمیں پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اچھا سپاہی جو ہے, جو موضوع ہے, اس پر بات کریں. گفتگو کو شروع کریں گے جناب پاسٹر انور امیر صاحب سے. جی پادری صاحب. جی, سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جی کہ پھر سے یہ ممکن ہوا کہ ہماری ملاقات ہوئی. جی, اور میں دلیری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر خالد امناز سچ اے گاڈ مین. تھینک یو سر, تھینک یو. کیونکہ جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے روحانی تازگی اور برکت میں اضافہ ہوتا ہے. جی. تو آج کا جو ٹاپک ہے بہت زبردست, جی. اور میرے ہاتھ میں یہ جو کتاب مقدس ہے, اگر اس کو دیکھیں تو یہ اصل میں پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک, آخری کتاب تک, جی جی, ہم ایک ہی جنگ کو دیکھتے ہیں, روحانی جنگ چل رہی ہے. روحانی جنگ, بالکل صحیح. اور پرانے عہد نامے میں بہت سی جو ہے بادشاہوں کی جنگوں کا بھی ذکر ہے. جی 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 جی. لیکن جس جنگ کے لیے پالوس تموتھیوس کو مقرر کر رہا ہے, جی جی, وہ روحانی جنگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پہلی آیت کو اگر لیں تو وہ مسیح یسوع میں اس کو فضل کے تعلق سے بتاتا ہے کہ مسیح یسوع کا وہ فضل حاصل کر اور مضبوط بن جا.
تو میں بات کو یہاں سے سٹارٹ کروں گا. اگر پیدائش 3 باب کی 3 آیت کو دیکھیں, آدم اور حوا نے گناہ کر دیا ہے جی تو ابلیس کی جنگ جو ہے وہ چھڑ چکی ہے. اور یہاں خدا اس بات کا سلوشن نکال رہا ہے, کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ابلیس نے جو انسان کو ڈیفیٹ کیا ہے, اس کو شکست دی ہے, کہ وہ شکست کی حالت میں رہے. بالکل. خدا اعلان کر رہا ہے جی کہ بہت جلد تو پھر ہارے گا. اور یہ 3 باب اگر دیکھیں ہم 3 باب کو, جی. تو اس کی 15ویں آیت میں خدا کہتے ہیں, اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان جی. عداوت ڈالوں گا. جی. وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. یہاں خدا نے یہ پہلے سے اعلان کر دیا ہے کہ کیا ہوگا, کہ تجھے شکست دینے والا جو تیرے سر کو کچلے گا وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا. اور خدا ان کا شکر کہ اس کے بیٹے نے یہ کر دکھایا. اس نے نہ صرف خود فتح پائی ہے بلکہ اس فتح میں ہمیں بھی شریک کیا ہے. کیا بات ہے. اور یہاں ایڑی پر کاٹنے سے مراد جو ہے وہ دکھ اور مصائب ہے. اور مسیح کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں واہ کہ ابلیس نے پیدائش سے لے کر صلیب تک ایسا دکھوں کا جال بچھایا ہے کہ وہ مسیح کو ختم کرنا چاہتا تھا, لیکن مسیح یسوع جو ہمارے لیے نمونہ مان کے آئے, یہ وہ ہستی ہیں جن کے تعلق سے جن کا ہم نے جنم دن منایا. اور مجوسی یہ پوچھتے ہوئے بادشاہ کے پاس آئے کہ وہ بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. بہت اچھا. جو پیدا ہوتے ہی بادشاہ ہے. اور ایک بہادر اور کامیاب بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اچھا جنگجو بھی ہو. کیا بات ہے. اور اس بادشاہ کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ اس بادشاہ نے اپنے آپ کو پیش کیا تاکہ ابلیس کے سر کو کچلے. جی. اور ابلیس بھی پورے زور پر ہے. ہاں. چھوٹی عمر میں ختم کرنا چاہتا ہے, بالکل. گتسمنی باغ میں ختم کرنا چاہتا ہے. جی جی جی. اور پھر جب منسٹری کا آغاز کیا اس وقت بھی اپنی چلاکی کے ساتھ ہاں جی وہ بادشاہ کو ختم کرنا چاہتا ہے. لیکن بادشاہ اچھا جنگجو ہے ہاللیلویہ. جو جنگ کے سارے پینترے جانتا ہے. واہ. اور یہ بھی جانتا ہے جو پالوس رسول ہمیں یہ سکھاتے ہیں, اور اصل میں اپنے روحانی فرزند کو بھی یہی سکھا رہے کہ ہماری کشتی خون اور گوشت سے نہیں ہے. ہاں جی بالکل بالکل. اور مسیح یسوع جو ہے وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں, اس لیے وہ کلام کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں اور اسی کلام سے ابلیس کو جو ہے وہ شکست دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. اور مقدس پالوس جو ہے وہ بھی جو ہے انہی تمام راستوں سے گزرا جن سے مسیح گزرا, یعنی اس کو بھی دکھوں میں سے گزرنا پڑا. اور اگر پالوس کی زندگی کو دیکھیں تو وہ خود بھی ایک اچھا فوجی ہے, کیونکہ فریسی تھا. جی 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 بالکل. اور فریسی ہونے کی وجہ سے جی وہ کلام شریعت جو ہے اس کے چھوٹے سے چھوٹے شوشے کو پورا کرنا چاہتا تھا, اور پوری اس نے کوشش بھی کی. جی جی. خدا کے کلام سے واقف تھا, شریعت سے واقف تھا, اور شریعت کو پورا کرنے کے لیے کوشاں تھا. اس لیے شریعت کو, کلام کو پورا کرنا آپ بھی جانتے ہیں کہ جب ہم خدا کے کلام کو پورا کرتے ہیں تو بڑا مشکل ہے. آمین. اور اصل میں یہ ایک سولجر کی زندگی وہ گزار رہا تھا, لیکن تھا فریسی اور پھر ایک ربی بن رہا تھا. جی. اور اس لیے اس کے اندر بھی مسیح کی طرح کلام تھا, لیکن مسیح جب تک نہیں تھا وہ اچھا سپاہی نہیں بن پایا. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فوجی اس کے اندر تھا, کیونکہ اس کے خطوط میں ہم زیادہ فوجی ٹرمز کو ہی دیکھتے ہیں. ویسے ہی وہ رخ اٹھا رہا ہے, ویسے ہی اس نے تیاری کی جارحانہ انداز سے. اور چونکہ پہلے بھی جب مسیحیوں کو ستاتا تھا اس وقت بھی اس کے اندر خدا کی غیرت تھی. اور خدا کی غیرت کی وجہ سے ہی اس نے کہا کہ یہ کون ہے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خدا میں سے نکلا, میں خدا کا بیٹا ہوں, خدا کے برابر ہونے کو وہ پیش کر رہا ہے. تو
اس کے پیروں جو ہیں وہ اتنے بڑھتے جا رہے ہیں, یہ نئی کوئی بدعت آ گئی ہے. تو وہ ایک فوجی کی طرح اس نے اپنے دستے کو سنبھالا اور اس نے کہا کہ میرے خدا کی اہانت کرنے والا یہ کون گروہ کھڑا ہو گیا, اور ایک درندے کی طرح جو کہ بس ایسے لوگوں کو ادھیڑ پدھیڑ رہا ہے, وہ مسیحیوں کے گروہوں میں جاتا اور ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا تھا. اور اصل میں اس کے اندر خدا کی غیرت تھی, لیکن جب مسیح اس کے اندر آیا تو پھر وہ بالکل ہی تبدیل ہو گیا. بڑی اچھی بات آپ کر رہے ہیں, میں اس کو بڑھاتا ہوں کہ ایک وہ ریسلر بھی ہے, میں امریکہ میں گیا تو وہ اپنی گواہی شیئر کر رہا تھا, اس نے کتاب لکھی ہے 2 ریسلنگز, یعنی 2 کشتیاں جو ہے. تو بالکل جو ساؤل اور پالوس, پھر بعد میں پالوس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ پہلے جو ہے اس کے اندر غیرت تھی, لیکن اب اس کی لڑائی فرق ہو گئی ہے, اب روحانی ہو گئی ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو اصل میں یہ روحانی جنگ ہے. پالوس جو ہے وہ اپنے روحانی شاگرد تموتھیوس کو بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا. جی جی جی. لیکن ساتھ میں پہلی ورس کو جب وہ شروع کرتا ہے, پس ہے میرے فرزند تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن. اس فضل کو بھی یاد دلا رہا ہے کہ یسوع بھی جو ہے اگر ان دکھوں میں سے, مصائب میں سے گزرا, تو عبرانیوں کا مصنف یہ سکھاتا ہے کہ اس کی نظر ان دکھوں پر, ان مصائب پر نہیں تھی. بالکل ٹھیک. اس کی نظر اجر پر تھی. بالکل ٹھیک ہے. اور تجھے یہ فضل حاصل ہے جو مسیح یسوع کے ذریعے جاری ہو چکا ہے, تجھے یہ فضل حاصل ہے, اس لیے اس فضل کے تحت مضبوط بن. اس کی بات کو یاد کر. مقدس متی کی انجیل میں مسیح یسوع فرماتے ہیں, کیونکہ یہاں پالوس رسول جو ہے وہ تموتھیوس کو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والوں کو خوش کرے. اور واقعی جب کوئی فوجی فوج میں جاتا ہے تو اپنے گھر کو چھوڑتا ہے, بچوں کو چھوڑتا ہے, رشتہ داروں کو, اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو چھوڑتا ہے, کچھ بری چیزوں کو چھوڑتا ہے اور کچھ اچھی چیزیں بھی چھوڑنی پڑتی ہیں کیونکہ وہ اچھا سے. کچھ اپنی بری عادات چھوڑتا ہے, برے دوست چھوڑتا ہے, لیکن ساتھ ہی اپنے ریلیٹیوز کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. یعنی بہت ساری چیزوں کو سائیڈ پر کرتا ہے. اور کیوں کرتا ہے؟ تاکہ جس نے مجھے بھرتی کیا میں اس کو خوش کروں. بہت شکریہ پاسٹر انور امیر, گفتگو کر رہے تھے, میں شکر گزار ہوں. گفتگو جاری رہے گی. ابھی ہمارے ساتھ دوسرے جو معزز مہمان ہیں ان سے بھی ہم جانیں گے. اچھا سپاہی ٹاپک ہے, اور اپنی بہن سے میں درخواست کروں گا مبشرہ روبی انور سے کہ وہ بھی ہمارے ناظرین کو اچھے سپاہی کے ٹاپک پر جو گفتگو ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے, خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں. اور پادری صاحب آخر میں جو ان کے الفاظ تھے کہ وہ اس لیے سب کچھ چھوڑتا ہے کہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کر سکے. جی سسٹر جی. مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام سسٹر. میں شکر گزار ہوں خداوند کی کہ اس نے اس لائق سمجھا کہ اس کی حضوری میں ہم سب بیٹھیں اور ایک اچھے سپاہی کے بارے میں گفتگو کریں اور اس سے خدا کے پاک روح کی ہدایت میں ہم بھی سیکھ سکیں. ہم خدا کے شکر گزار ہیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پالوس رسول نے اپنی زندگی میں مسیح کی خوشخبری کو پھیلاتے وقت بہت سی مشکلات اور آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کیا, تجربہ کیا. اور جب کہ اسے بتایا گیا تھا, آغاز ہی خدمت کے آغاز میں ہی بتایا گیا تھا کہ مسیح کی خوشخبری کو پھیلاتے ہوئے تمہیں بہت سی مصیبتوں اور مشکلات کو جھیلنا پڑے گا. اور جب کہ اس حوالے کے مطابق اب وہ اپنی زندگی کے اختتام کی طرف جا رہا تھا اور اس نے اپنے روحانی بیٹے تموتھیوس کو اپنی تعلیم کے جو خاص عناصر ہیں ان کو یاد دلاتے ہوئے اسے بتایا, کہا, اس کی حوصلہ افزائی کی اور اسے بتایا کہ جب تم مسیح کی خوشخبری پھیلاؤ گے یا آگے قدم بڑھاؤ گے تمہارے لیے مشکلات ہوں گے, صحیح چیلنج ہوں گے, پریشانیاں آئیں گی. اور ان تمام پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے تم نے نظم و ضبط میں رہنا ہے. واہ بالکل ٹھیک. مشکلات, پریشانیاں, دکھ, درد زندگی میں آئیں گے
اور ان کا سامنا تو انہیں نظم و ضبط میں رہتے ہوئے کرنا ہے. اور جبکہ نظم و ضبط میں رہنا ایک اچھے سپاہی کی خاصیت ہے. بالکل صحیح. ایک اچھا سپاہی جو ہے وہ کمانڈر کی فرمانبرداری کرتا ہے. بہت اچھا. اور ہمارا کمانڈر یسوع مسیح ہے, ہاللیلویہ, چیف ہے. آمین. اور ہمیں بھی اپنے بلاوے کی فرمانبرداری کے لیے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے, انکریج کیا جاتا ہے یا ترغیب دی جاتی ہے. جی بالکل. اور ہم سے بھی توقع کی جاتی ہے کہ جب ہم مسیح کی خوشخبری پھیلا رہے ہیں, خدا کی خدمت کر رہے ہیں, انجیل کی منادی کر رہے ہیں, بالکل, تو ہمیں بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے بھی نظم و ضبط میں رہتے ہوئے ایک اچھے سپاہی کی طرح آگے بڑھنا ہے, مشکلات کا مصائب کا سامنا کرنا ہے. آمین. تھینک یو سسٹر جی, ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. سپاہی کو ڈسپلن سکھایا جاتا ہے, اور واقعی جب مشقیں ہوتی ہیں فوجیوں کی تو وہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ساری جو رکاوٹی جو ان کی دوڑ ہوتی ہے اور بہت ساری ان کی جو ٹریننگ ہے اس میں چیزیں شامل ہیں. کئی دفعہ انہیں بھوکا بھی رکھا جاتا ہے, پیاسے بھی رکھا جاتا ہے, تاکہ وہ حالات کا, جنگی جب حالات ہوں تو ان کا مقابلہ کر سکے. تو سسٹر نے بہت خوبصورت بات کی ہے. اور ایک اور چیز آپ نے سسٹر بڑی اچھی شیئر کی کہ ہم نے اپنا جو ہمارا کمانڈر ہے, ٹھیک ہے, اس کے حکم کی پوری تابعداری کرنی, فرمانبرداری کرنی. یہ بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے, میں شکر گزار ہوں. پادری صاحب کی طرح ہماری بہن بھی زبردست طریقے سے خدا کے کلام کو بیان کر رہی تھی. ابھی مبشر ندیم صاحب بھی تشریف فرمائے, ان سے بھی ہم جانیں گے کہ وہ اچھے سپاہی کے تعلق سے کیا پیغام دیتے ہیں ہمارے آج کے ناظرین کے لیے. جی پادری صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر انوائٹ کرنے کے لیے. مور دین ویلکم. اور خداوند آپ کو برکت دے. ہم اکثر آپ کا پروگرام دیکھتے رہتے ہیں, اوکے, پرنس آف پیس, اور بہت خوبصورت. اور آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آج آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں. آمین. پریز گاڈ. آپ کا بہت اچھا یہ ٹاپک ہے, اور یہ موجودہ زندگی میں بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور یہ دیکھیں آپ, خدا کا عظیم خادم ڈائریکٹ پرنس کہتا ہے کہ وی آر ان دا بیٹل فیلڈ. واہ, میدان جنگ میں ہیں ہم سب جو ہے وہ میدان جنگ میں. اور اگر آپ پہلی آیت کو دیکھیں تو وہاں پر خدا کا بندہ پالوس جو ہے وہ اپنے شاگرد کو کہہ رہا ہے کہ مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا. اور اگر ہم اسی خط میں دیکھیں تو یہاں پر دکھ اٹھانے کا لفظ جو ہے وہ 8 دفعہ استعمال ہوا ہے اسی خط میں. اور خدا کا بندہ پالوس جو ہے وہ ایک قید میں ہے. اور اگر پہلے باب کی 8ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہوا کہ دکھ اٹھا. اور اس آیت کے بعد ہم پورا خط جو دیکھتے ہیں وہ دکھوں سے بھرے ہوئے جذبات کے ساتھ پالوس جو ہے وہ اپنے شاگرد کو یہ باتیں بتا رہا ہے کہ اگر تو نے ایز اے مسیحی سولجر اپنے آپ کو پروف کرنا ہے تو تجھے دکھ اٹھانا ضرور ہے. کیونکہ مسیحی زندگی جو ہے اگر ہم نیک نامی کے ساتھ اور خوبصورتی سے گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو پروو کرنا ہوگا. تو اسی میں دیکھیں کہ 3 چیزیں جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہیں. ایک سپاہی جو ہے اس کی زندگی میں صبر, اور ایک پہلوان جو ہے زندگی میں نظم و ضبط. اور آگے ایک اور آیت ہے جہاں پر کسان کا ذکر کیا گیا ہے, وہاں پر مستقل مزاجی کو بیان کیا گیا ہے. تو ایز اے خادم ہوتے ہوئے, ایز اے مسیحی لیڈر ہوتے ہوئے, ہماری زندگی میں صبر, نظم و ضبط اور مستقل مزاجی جو ہے یہ ہمیں. اچھا, مستقل مزاجی کی بات آپ نے کی, بڑی زبردست ہے. ہاں سر. آج آپ نے دیکھا بھائی صاحب مستقل مزاج لوگ نہیں ہیں, وہ کبھی کسی طرف جا رہے ہیں, کبھی کوئی سٹائل اپنا لیا, کبھی کوئی طریقہ اپنا لیا. ہمیں ڈٹرمنڈ رہنا چاہیے, ہمیں مصمم ارادہ مستقل مزاجی کے ساتھ خدا ان کی خدمت اور اس کے کام کو کرنا. آمین. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بات یہی ہے کہ اگر ہم مسیحی لائف میں ہیں تو پھر ہمیں جو ہے ان تمام باتوں سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں تیموتھیوس جو ہے, والدہ جو ہے وہ یہودی ہے اور اس کا باپ جو ہے وہ یونانی ہے. تو اس کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ تھوڑا کم جو ہے نا کم بولتا ہے, تھوڑا شرمیلا ہے. اور پالوس رسول جو ہے اسی بات کے لیے اس کو تیار کر رہا ہے کہ اگر تو نے اپنے آپ کو ایز اے مسیحی سولجر جو ہے خدمت کے لیے تیار کیا تو پھر تجھے جو ہے ان تمام مشکلات سے, دکھوں سے گزرنا ضرور ہے. اور آپ دیکھیں کہ آخر میں خدا کا بندہ پالوس جو ہے وہ اس کے متعلق کہہ رہا ہے کہ خداوند تیری روح کے ساتھ ہو. تو اصل میں ہم جو ہیں اسی آیت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ روحانی جنگ کے درمیان میں. اور خدا کا بندہ پالوس جو ہے وہ اپنے فرزند کو اسی بات کے لیے تیار کر رہا ہے. اور آپ تب کے اور اب کے حالات دیکھ لیں کہ وہی جنگ
तमाम जारी है, मसीहियों को जारी और है। तमाम उन ईमानदारों दारों को जो को, मसीह बिल्कुल। में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उनको यही दरपेश है। अगर वो दयानतदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो उन्हें जो है वो दुख उठाना ज़रूर है। आमीन। बहुत शुक्रिया जनाब मुबश्शिर नदीम बशीर साहब, बहुत खूबसूरत बात कर रहे थे कि रसूली दौर से लेकर आज के दिन तक हम देख सकते हैं कि मुश्किलात उसी तरह से चल रही हैं, खुदा का काम भी हो रहा है, तो हमें मुश्किलात से घबराना नहीं है, उनमें से गुजरना है। जिस तरह खुदा चाहता है, बनी इसराइल के बारे में लिखा कि खुदा चाहता था कि वो बियाबान में से गुजरे, बियाबान में रहे ना। हमने मुश्किलात में से, आजमाइशों में से गुजरना, गिरना नहीं है। तो खुदा की शुक्रगुजारी हो आज के टॉपिक के लिए। नाजरीन, अभी हमारे प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो हम छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। स्टे विद अस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Prince of Peace, Prince of Peace.